مورخین نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ شام کو جب اندھیرا چھا گیا تو ایک لکڑی لے کے کھڑی ہوئیں اور انہوں نے سارے علاقوں کی طرف توجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندوں، یہاں انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ایک اللہ کے نبی خلیل کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی اماں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر بی بی صاحبہ کی آواز سنتے ہی تمام جانور خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد بلکہ یہ اظہار ہونے لگا کہ مختلف مقام پہ جانور بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ، یعنی جو یہ واضح کرنے لگے کہ بی بی صاحبہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے، ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ یہ وہ مسعود وجود تھا، یہ وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اگر اسماعیل کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ حضور تک کیسے پہنچتا؟ تو اصل میں تو یہ سارا نظم جو ہے اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی، اور یہ منزل اسی لیے بنائی جا رہی تھی۔ کہیں آپ نظر ڈالیں، کہیں آسمانوں پہ پہرے ہیں، کہیں کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے، کہیں ابراہیم کو ہجرت پہ بھیجا جا رہا ہے، کبھی ان سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محفل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا پانی ختم ہوا، بی بی صاحبہ صفا مروہ پہ دوڑی، صفا پہ چڑھی، مروہ پہ گئیں، مروہ پہ چڑھی، صفا پہ پہنچی اور 7 چکر لگائے۔ تو اللہ پاک کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ مسعی جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے شاعر اللہ قرار دے دیا گیا۔ اب جناب بی بی کے کان میں آواز آئی کہ جاء الغوث، کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ بی بی نہ گھبرائیں۔ تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کون ہو آواز دینے والے، سامنے آؤ۔ خیر سامنے کوئی پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ نہ گھبرائیں، اللہ کی مدد آ گئی، اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں نا اسی جگہ جا کے پر مارو۔ تو یہاں آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور یہاں سے چشمہ زمزم کا پانی نکلا۔ تو یہ زمزم کا پانی جو ہے اس میں اب آپ دیکھیں یعنی کئی نعمتیں شامل ہو گئیں۔ ایک تو یعنی جبریل علیہ السلام کا پر ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی اسماعیل کے پاؤں ہیں، اور تیسرا اس میں ایک بڑی نعمت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ کے لال نے جب پیا تو آپ نے پینے کے بعد پانی بچا کے برتن میں ڈالا اور اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو بھی زمزم میں ڈال دو، تاکہ وہ اسماعیل سے جو سلسلہ ہے نبوت کا جیسے زمزم ہے اسی طرح وہ سلسلہ بھی جڑ جائے کہ قیامت تک امت کو زمزم ملے کہ اللہ کے فرشتے کا پر ہو، میرے دادے کے پاؤں ہوں اور محمد مدنی کا لعاب ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے افضل ہے، حوض کوثر سے افضل ہے، یعنی جنت کی نہروں سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نہریں تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی نا، کن ہو جا بس ہو گئی، اور اسباب کی حد تک تو وہاں کوئی چیز نہیں، حکم دیا گیا کہ جنت بن جا، بن گئی، حکم دے دیا نہریں جاری ہو جائیں، ہو گئی۔ لیکن یہاں تو اسباب بھی ہیں کہ 2 نبی اکٹھے، ایک رسول نوری ہے جبریل، وہ بھی رسول ہے، قاصد ہے اللہ کا، اور ایک پیغمبر حضرت اسماعیل، اور تیسرے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ۔ تو ان سب چیزوں کے جمع ہونے سے زمزم کو جو فضیلت ملی وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب معراج پہ جانے سے قبل حضور پاک کا سینہ مبارک کھولا گیا تو ہر چیز جبرائیل جنت سے لائے لیکن پانی زمزم سے لیا، جو دلیل تھی اس بات کی کہ پانی زمزم کا افضل ہے، ورنہ اگر اور کوئی پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی لانا جبریل کے لیے کیا مشکل تھا۔ جنت سے جب تستم من ذہب سارا سامان جنت سے لائے، آپریشن کے سامان سارا جنت سے لائے، ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا سارا جنت سے آیا، ہر چیز جنت سے لائی گئی، لیکن پانی زمزم کا استعمال ہوا کیونکہ افضل رسول کا افضل دل جو تھا وہ افضل پانی سے دھل سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو ایک شرف بخشا۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ یمن کے علاقوں میں
ایک تھی سد معارب، سد کہتے ہیں بند، جیسے بڑا بند ہوتا ہے نا جی، جیسے آپ ڈیم بناتے ہیں اور آگے بند لگاتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی سد بنائی تھی، جیسے سد اسکندری، جیسے سد یاجوج ماجوج، جیسے آپ سمجھیں دیوار چین، اسی طرح ان کی ایک سد معارب کہلاتی تھی۔ وہ اتفاق کی بات ہے کہ ٹوٹ گئی۔ جب سد معارب ٹوٹ گئی تو پانی پھیل گیا، پانی تو ختم ہو گیا، وہ پانی رکتا تھا اور اس سے وہ سال ہر سال استفادہ کرتے تھے۔ تو جب پانی ختم ہو گیا تو اب یمن کے قبائل جو تھے وہ نکلے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے لیے کہ ہم کہاں جائیں۔ وہاں سے چلتے چلتے قبائل آئے کہ پانی ڈھونڈیں، کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں ہمیں پانی ملے تاکہ وہاں ہم رہ سکیں، رہائش کر سکیں، چونکہ پانی اگر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات واضح فرما دی کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز جاندار کی جان جو ہے وہ پانی کے ساتھ معلق رکھی، اسی پانی سے ہم نے اس کو زندہ کیا۔ تو پانی وجہ حیات ہے، پانی مردہ زمینوں کی حیات ہے، مردہ انسانوں کی حیات ہے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبیلہ جرہم، یہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہ عرب تھے، بنو جرہم جو تھے یہ تو خالص عرب تھے کیونکہ یہ تو یمن سے تھے۔ تو یہ قبیلہ جرہم جو ہے پانی تلاش کرتے 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 جب مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں۔ اچھا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پانی ہو تو وہاں پھر پرندے آتے ہیں، ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پانی والی جگہ ملے۔ تو انہوں نے جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو ہم نے کبھی پرندے اڑتے نہیں دیکھے، یہ کیا ہے، تلاش کیا جائے۔ اپنے آدمی بھیجے تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں تو پانی ہے، ایک بڑا چشمہ ہے اور وہاں ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک، وہ قبیلے کا قبیلہ سارا یہاں پہنچا۔ لیکن اس زمانے میں ان کے اندر کچھ اخلاق ہوتے تھے، یعنی باوجود اس کے کہ عرب میں یہ قتل قتال لڑائی یہ سب چیزیں بڑی عام تھی، لیکن پھر بھی کچھ ضوابط تھے، کچھ اصول تھے۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ بھی ہم پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے ہیں، اب آپ خود اندازہ کریں کہ یمن سے چلتے چلتے ہم مکہ پہنچے اور یہاں ایک چشمہ ہے، تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس چشمے کے قریب رہ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو بی بی صاحبہ کو بھی اللہ نے عقل دیا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا، پانی ہمارا، اس پر حق جو ہے میرا اور میرے بیٹے کا ہوگا۔ پانی آپ لے سکتے لیکن یہ کنواں آپ کا ملک نہیں سمجھا جائے گا، اس پر ہمارا ہی کنٹرول